हेजल, ध्यान से खाओ। हेजल को अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना निकालते देखकर शावेज ने उसे खुरका था। खा तो रही हूँ सर। हेजल ने एक नजर टेबल पर सजी खानों की डिशों को देखा था, जो सब इसकी पसंदीदा थी, लेकिन उसका इन चीजों को ज्यादा खाना नुकसानदेह हो सकता था। इसीलिए वो कुछ एहतियात बरत रही थी कि वो यहाँ शावेज के साथ होते अपनी खराब तबीयत को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। खाक खा रही हो, बस चिड़िया की तरह खाना चुग रही हो। बेबी गर्ल, खाओ पियो और सेहत बनाओ। 18 साल की हो, लेकिन लगती अभी 15 साल की हो। शावेज खाने से भरपूर इंसाफ करते हुए हेजल पर राय भी देता जा रहा था, जो उसके मुंह से अपने लिए बेबी का लफ्ज सुनते मुंह फुलाने लगी थी। लेकिन साथ वाकई में उसने एक नजर खुद पर डालने की कोशिश की थी कि क्या वाकई शावेज ठीक कह रहा है। तो खुद को देखते उसे शावेज की बात ठीक लगी, तो वो और मुंह लटका गई। अब इस तरह मुंह के जाविये क्यों बना रही हो? सच ही तो कहा है ना मैंने। शावेज ने उसे छेड़ा। अब इतना भी आप सच नहीं कह रहे कि मुझे बेबी ही कह दे। हेजल उसे अंदाज में खफगी झलकती थी, जिस पर शावेज ने हैरान सा होते उसकी नाराजगी को मुलाहिजा किया, और फिर यकदम से वो जोर से हंस दिया था कि हंसते हंसते उसकी आंखों में नमी आ गई थी। हेजल अपनी खफगी और नाराजगी भुलाए उसे देखने में महव हुई थी। हंसते हुए किसी को भी मेस्मराइज करने की सलाहियत रखता था। आई कैंट बिलीव, हेजल, कि तुम इतनी मासूम होगी। मुझे लगता है कि तुमने आजकल के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स को एक दूसरे से बात करते नहीं देखा क्या? शावेज बामुश्किल बोल पाया था कि उसके चेहरे पर अभी भी हंसी के असरात थे, जबकि अब हेजल ना समझी से उसकी तरफ देख रही थी। नहीं, लेकिन क्यों सर? मैं थोड़ा करके बताता हूँ। वो अपनी 29-30 साला गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसे ही बोलते हैं। बेबी सोना, थाना थाया आपने? क्यों नहीं थाना थाया आप थाओ दे तो मैं थाऊंगा। मैंने तो बस प्यार से तुम्हें बेबी गर्ल बोल दिया और तुम खुश होने की बजाय गुस्सा कर गई। शावेज ने उसकी नाराजगी दूर करते मुकम्मल वजाहत दी। तो अब हंसने की बारी हेजल की थी, जो कि शावेज के तोतला बोलने पर उसे आ रही थी। बस अब नो मजाक। ये खाना खाओ, जान बनाओ, ताकि मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा हो। शावेज ने उसकी प्लेट को खाने से भरते बेबाकी से बोलते उसे आंख विंक की, तो वो शर्म से सुर्ख अपनी प्लेट पर झुकी थी। गाड़ी से उतरते शावेज आगे बढ़ा तो हेजल सुस्त कदमों से उसके पीछे चल दी। जिस रफ्तार से हेजल चल रही थी, उसका आज की तारीख में कमरे तक पहुंचने का इरादा नहीं था। वो शावेज के साथ कमरे में जाके रुकते सोचते ही इसके कदम डगमगा से गए थे। वो दूसरी तरफ शावेज कुछ भी बोले बगैर टहलता हुआ चल रहा था। उसने ना अपनी रफ्तार तेज की और ना ही हेजल से कुछ कहा, और ना ही उसके हम कदम हुआ था, जिससे हेजल भी ढारस महसूस करती अपनी मर्जी करती चल रही थी। लेकिन वो जितना भी आहिस्ता चल लेती, रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते वो अब सीढ़ियों पर पहुंच चुकी थी। हेजल ने एक नजर ऊपर की, आखिरी सीढ़ियों की तरफ शावेज को जाते देखा और फिर खुद भी वो लरसते वजूद के साथ पहली सीढ़ी पर कदम रख गई। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के बाद कॉरिडोर में दाखिल हुई, तो उसे एक झटका सा लगा था, क्योंकि शावेज एकदम से उसके सामने आकर रुका। तो वो जरा सा लड़खड़ाई, जिस पर उसने संभलने के लिए शावेज की शर्ट को सीने से दबोचा, तो शावेज ने भी तेजी से उसकी कमर के गिर्द बाजू रखते गिरने से बचाया था। हेजल, जो उसकी जिन बेबाकियों से लरसती यहाँ तक पहुंची थी, अब उसी के सीने से लगी खड़ी सांस गहरी भर कर रह गई थी कि अब उसकी जानलेवा कुर्बत से किसी तौर बच नहीं सकती थी। मेरी जान, आज बहुत थक गई हो ना, जो इतनी देर लगाकर यहाँ तक पहुंची हो। आ जाओ मेरी बेबी गर्ल, मेरे बाहों में, मैं झूला ले लूं। शावेज ने एक झटके से उसे अपने बाजुओं में उठाया था और कमरे की तरफ चल दिया था, जबकि उसकी बात पर वो नजरें चुराते उसके सीने में छुपी थी। आज क्या इरादे थे मेरी मासूम सी जान के? शावेज ने कमरे में आते उसे नरमी से बेड पर लेटाते उस पर झुकते वो मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ बोला था, यानी वो हेजल की चालाकियां समझ गया था, जिस पर हेजल थोड़ी शर्म और शर्मिंदगी से उसकी तरफ देखती अपनी नजरें झुका गई थी। नहीं, वो मैं सच में थक गई और नींद भी आई है। हेजल ने खुद की जान बख्शी की कोशिश की थी। मैंने आज तुम्हें भरपूर नींद लेने का मौका दिया था, इसलिए बहानेबाजी बंद। शावेज ने उसके होंठों को अपनी उंगली की पोर से सहलाया था। वो इन होंठों को कभी फैलाती, कभी आगे को गोल करती, कभी इनकी और मुख्तलिफ शक्लें बनाती। शावेज की जान को कब से हलकान किए हुए थी, जिस पर अब शावेज इन्हें खुद को इतना डिस्टर्ब करने पर सजा देने को झुका था, और हेजल को किसी मज़ाहमत का मौका दिए बगैर खुद में मशगूल कर गया था। हेजल और शावेज ने
مری سے تیسرے دن واپسی کی راہ لی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو پا کر بہت زیادہ خوش تھے۔ مری میں گزارے 2 دن ان کی زندگیوں کے یادگار دن تھے، خوشی بھرے، کسی پریشانی اور فکر سے پاک۔ وہ ایک دوسرے کی سنگت میں زندگی کو جی رہے تھے۔ انہیں مری سے اسلام آباد پہنچتے شام ہو چکی تھی، اور جیسے ہی ان کی گاڑی اسلام آباد میں داخل ہوئی، ہیزل کا دل کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا، جسے وہ اپنی طبیعت پر محمول کر گئی تھی۔ اس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اب شاویز کی گہری چہرے پر سنجیدگی لیے ڈرائیو کر رہا ہے۔ گاڑی کی سپیڈ پہلے سے زیادہ تھی۔ ہیزل اپنے بے ہنگم انداز میں دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی اپنے بیگ میں رکھی پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا گئی۔ اس نے ایک نظر شاویز کی طرف دیکھا تھا۔ جیسے جیسے ہاسٹل نزدیک آ رہا تھا، ویسے ویسے ہیزل بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت شاویز کے منہ سے کچھ سننا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ چپ کا روزہ رکھے بیٹھا تھا۔ آخرکار ہاسٹل آنے پر شاویز نے گاڑی روکی تو ہیزل کا دل بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ وہ چہرہ جو شاویز کی قربت میں مزید نکھرتا چلا گیا تھا، کہ شاویز کی نظریں اور اس کا دل تھا کہ اسے دیکھنے سے بھرتا ہی نہیں تھا، اب ایک پل میں بجھتا چلا گیا۔ وہ اداسی کی مورت بنی گاڑی سے اتری تو شاویز بھی گاڑی سے اترتا اس کے سوٹ کیس نکال کر اس کے قدموں کے پاس رکھ گیا تھا۔ ہیزل نے ایک آس اور امید کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سست قدم ہاسٹل کے داخلی دروازے کی طرف موڑ لیے۔ جب شاویز کے وجود میں حرکت ہوئی، وہ اچانک سے اس کے سامنے آتا اسے خود سے لگاتے اس کی پیشانی چوم گیا۔ اپنا خیال رکھنا، کل آفس میں ملیں گے، اللہ حافظ۔ پھر جلدی سے اسے الوداعی کلمات کہتا وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ ہیزل کے ہاسٹل میں داخل ہوتے ہی شاویز وہاں سے گاڑی نکال لے گیا تھا، اور اس کے جاتے ہی ہیزل کی امید بھی اپنی موت آپ مر گئی تھی، کہ اسے لگا تھا کہ شاویز اس سے کچھ تعلقات بنانے کے بعد اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی شاویز نے اپنی کسی بات سے کوئی اسے امید دلائی تھی۔ یہ بات تو ہیزل کے دماغ میں خود سے ہی پیدا ہو گئی تھی کہ اب ان کے درمیان بڑھتے تعلقات کی بنا پر شاویز اسے کبھی اس ہاسٹل میں رہنے نہیں دے گا، لیکن وہ تو ہر بات سے انجان بنتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہیزل کو اس وقت اپنا آپ اور اس ہاسٹل کی باقی لڑکیوں میں بس معمولی سا فرق لگا تھا کہ وہ شاویز کے نکاح میں تھی۔ نہیں ہیزل، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچ، دماغ خراب نہیں کرو۔ سر مجھے اب زیادہ دیر اس ہاسٹل میں نہیں رہنے دیں گے، یقیناً وہ گھر والوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے تھوڑا وقت لے رہے ہیں۔ ہیزل خود سے مخاطب ہوتی، خود کو مختلف تسلیاں دیتی کمرے میں آئی تھی، اور پھر مری میں گزرے دنوں کو یاد کرتے وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ جلد ہی نیند میں چلی گئی تھی۔ شاویز کا چہرہ غصے اور سپاٹ پن کا شکار تھا۔ اس نے زور سے اپنے ہاتھ سٹیئرنگ پر مارتے خود پر ضبط کرنا چاہا تھا۔ ہیزل کی امید، ہیزل کا بجھتا چہرہ جیسے اسے کھائی میں دھکیل رہا تھا۔ دل اور روح پر ہیزل کے لیے تڑپ سے رہے تھے۔ شاویز کا پورا وجود سلگ رہا تھا ہیزل کی یاد میں۔ وہ جس طرح اسے پچھلے دنوں میسر رہی تھی، تو اس کا اب دور جانا شاویز کی جان نکال رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی، اور ایک دم سے سلو کرتے گاڑی روکی تو دور دور تک ٹائروں کی آواز گئی تھی۔ نہیں شاویز، نہیں، کنٹرول کنٹرول۔ تمہاری حالت سے پتا چل رہا ہے کہ وہ چھوٹی سی جان تمہارے لیے کتنی ضروری ہو گئی ہے۔ وہ نہ ملی تو جان سے جاؤ گے، تو اسے ہمیشہ کے لیے پانے کے لیے بس کچھ وقت صبر۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری جلد بازی اور تمہاری دنیا کی چکا چوند ہیزل کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اور اس کی معصومیت ختم ہو اور وہ تمہیں چھوڑ کر آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے۔ تو اب وقت سے اچھا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف یہ برداشت کر لو، اپنی محبت کو کندن بننے دو، اور ہیزل کی محبت کو بھی پرکھ لو۔ وہ اگر تمہاری ہوئی ہمیشہ میری ہی رہے گی، بے شک میں اسے جس مرضی حال میں رکھوں۔ شاویز اس وقت سائیکو سا ہوتا پھر سے غلط راہ پر چل نکلا تھا، اور اس راہ پر چلنے پر اس نے خود کو آپ مجبور کیا تھا۔ محبت سے ڈرا شخص ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا اپنے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے۔ وہ ہر دفعہ جانتے بوجھتے معصوم ہیزل کا دل توڑ دیا کرتا تھا۔ آج عائشہ ہیزل کو زبردستی اپنے شاپنگ پر لے آئی تھی، کھینچ کر۔ عائشہ اسے جس مال میں لے کر آئی تھی، ہیزل تو بس وہاں کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہاں سے کچھ بھی خریدنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے یہ سب بھی خریدنا وہ اپنی سیلری میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے بس عائشہ کے ساتھ ساتھ جاتی ٹائم پاس کر رہی تھی۔ آج کالج سے تھوڑا جلدی فری ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ ہیزل، تم بھی کچھ کھا لو نا یار، عائشہ نے اسے بس ہر چیز سے منہ چڑاتے دیکھ کر کہا تھا، اور پھر واپس رکھتے پا کر عائشہ نے کہا، نہیں بابا، یہاں کی تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سونے کی بنی ہے، جیسے بندہ قیمت دیکھ کر 100 فٹ کی دوری پر رہے۔ میں بس دیکھ رہی ہوں، تم لو نا جو لینا ہے۔
پھر میرے آفس کا وقت ہو جائے گا۔ ہیزل نے بولتے ساتھ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت بھی دیکھا تھا۔ تھوڑی سی دیر ہوئی تو صاحب بہادر کی کال پر کال آنے لگے گی۔ ہیزل اپنے ہی دھیان میں بولتی دیکھ نہیں سکی تھی کہ عائشہ اپنی شاپنگ روکتے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے اس کی بات پر کچھ اچنبے سے دیکھ رہی تھی۔ ہیزل، عائشہ نے کچھ جانچنے کی کوشش کرتے اسے پکارا تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ جواباً ہیزل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو چہرے پر عجیب سنجیدہ سے تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کچھ کھوجتی ہوئی نظریں خود پر پا کر ہیزل کچھ گھبرائی سی تھی۔ اس نے عائشہ کو اپنے اور شاویز کے رشتے کی نوعیت ڈسکس نہیں کی تھی۔ وہ عائشہ کے سامنے بھی اپنی عزت نفس مجروح نہیں کر سکی تھی۔ وہ بس نکاح سے ہی واقف تھے۔ شاویز سر، تمہیں ابھی بھی صرف سیلری پر آفس میں رکھے ہوئے ہیں؟ عائشہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ تم بھی نا عائشہ، ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، میں رخصت ہو کر تھوڑی نہ چلی گئی ہوں ان کے پاس۔ تو ابھی میں ان کی امپلائی ہوں اور وہ میرے سر، تو مجھے سیلری ہی ملے گی نا۔ ہیزل پہلے تھوڑا ہچکچائی لیکن پھر خود اعتمادی سے بولتی چلی گئی تھی۔ یہ بات کہتے تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ عائشہ کا لہجہ اب بھی تفتیشی تھا۔ عائشہ کو آج ہیزل کے لیے حقیقتاً بہت دکھ ہو رہا تھا اور شاویز پر غصہ آ رہا تھا، جو اسے نکاح میں لے تو چکا تھا لیکن اس کی ذمہ داری اٹھانے سے پہلو تہی برت رہا تھا۔ اتنی زیادہ جائیدادوں کے مالک، اتنی بڑی کمپنی چلانے والے کی منکوہا آج بھی سستے سے ہاسٹل میں رہتی، ٹیکسی اور رکشوں میں دھکے کھا رہی تھی۔ نہیں تو یہ دیکھو، یہ شرٹ دیکھ رہی ہو نا تم، بہت اچھی ہے، تم پر سوٹ کرے گی۔ ہیزل آگے بڑھتی وہ شرٹ اٹھا گئی جو عائشہ کے ہاتھوں میں تھی۔ عائشہ جو آج بڑے دل سے شاپنگ کرنے ہیزل کے ساتھ آئی تھی، اب اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ اسے پتا تھا کیا وہ اگر ہیزل کو آفر کرے گی تو وہ اس کے پیسوں سے شاپنگ کر لے گی، تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی۔ ہیلو بیوٹیفل گرلز، عائشہ بھی ایک گہری سانس بھرتے پلٹنے لگی تھی کہ جب قریب سے ایک مردانہ آواز ابھری تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی، بلکہ ہیزل بھی پلٹی تھی اور سامنے ابراہیم کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ہیلو سر، آپ یہاں؟ ہیزل نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ عائشہ آج چہرے پر سپاٹ بن لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خیر مقدمی مسکراہٹ تک نہیں تھی اور نہ ہی اس نے منہ سے ایک لفظ نکالا تھا۔ ہاں، کچھ شاپنگ کرنی تھی اور آپ دونوں بھی یقیناً شاپنگ کے لیے ہی آئی ہیں۔ گڈ، ابراہیم نے ایک حیرانگی بھری نظر عائشہ پر ڈالی تھی، جو ایسے تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس وقت عائشہ اور ابراہیم کے ہی ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے، جبکہ ہیزل کے پاس صرف ایک ہینڈ بیگ تھا۔ سوری، میں یہ کال سن کر آئی ابھی۔ ہیزل کے سر پر کوئی کال آئی تھی تو وہ ان سے تھوڑا دور چلی گئی تھی۔ یہاں شاپنگ کرنے صرف میں آئی ہوں۔ اچانک سے عائشہ کی آواز ابھری تو ابراہیم چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو بات اس سے کر رہی تھی لیکن دیکھ وہ سامنے ہیزل کو رہی تھی، جبکہ ہیزل تو تب شاپنگ کرے گی جب اسے آپ کے آفس سے سیلری ملے گی، وہ بھی سستے سے بازار سے۔ یہاں سے کچھ خریدنا اس کی جیب پر بھاری پڑے گا نا سر۔ بیچاری ایس اے کمپنی کے اونر کی منکوہا ہونے کے باوجود کیسی گئی گزری زندگی گزار رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر آپ کے دوست نے ہیزل سے نکاح کیا ہی کیوں ہے، جو وہ اسے اپنی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو۔ اور جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے اپنے لیے کچھ اچھا کرنے والی تھی تو وہ سب برداشت نہ کرتے اسے زبردستی نکاح ایسے کر لیا جیسے اس کے نام اپنی ساری جمع پونجی لگا دی ہو۔ وہ اس نکاح کے بغیر بھی بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی کیونکہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھی۔ ایسے نکاح کے پیپرز کو بھی ردی والے کے پاس بھیج دینا چاہیے۔ عائشہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ اسے اس وقت شاویز پر غصہ تھا، جو کہ اس کے دوست ہونے کے ناطے ابراہیم پر اتر چکا تھا، اور ابراہیم بس شرمندہ سا ہکا بکا عائشہ کا سنجیدہ چہرہ دیکھ رہا تھا، جو اب بھی اسے دیکھ نہیں رہی تھی لیکن بس ایک مناسب آواز کے ساتھ طنز کے تیر برساتے جا رہی تھی۔ مس عائشہ، میرا یقین کریں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے اور نہ ہی مجھے بھی شاویز سے ایسی کوئی امید تھی۔ میں ابراہیم صفائی میں کچھ بول ہی رہا تھا کہ ہیزل کے وہاں آنے پر وہ خاموش سا ہو گیا۔ آ جائیں، کچھ کھانا پینا کرتے ہیں۔ ابراہیم کی نظر عائشہ سے ہٹ ہی نہیں گئی تھی۔ آج عائشہ کا رویہ اسے بری طرح چبھا تھا۔ نہیں سر، ہم خود ہی اپنا کھانے پینے کا کر لیں گے، آپ تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے بھی ہم پر خرچ کرنے سے آپ کا بینک بیلنس کم کہیں نہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ عائشہ ہیزل کا ہاتھ پکڑتی ہیزل کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے کھینچ لائی تھی۔ تم پاگل ہو عائشہ، سر سے ایسے کیوں بات کی تم نے؟ تھوڑی دور آتے ہیزل نے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ او ہو، بس میرے منہ سے نکل گیا، اب تم آؤ پھر واپسی کی رٹ لگا لو گی۔ عائشہ نے بات لاپرواہی سے سر جھٹکا تھا کر کے اور اسے لیے ایک فوڈ کارنر پر چلی آئی تھی۔ عائشہ اور ہیزل سے وہاں سے جاتے ہی ابراہیم کا چہرہ بھی غصے سے تنا تھا۔ اسے عائشہ کے ساتھ ساتھ شاویز پر بھی غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے عائشہ کی اتنی باتیں سننی پڑی تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اے لڑکی،
तुम आज छुट्टी वाले दिन कहाँ जा रही हो? हेजल तैयार श्यार होती अपना हैंड बैग चेक कर रही थी जब उसकी रूममेट ने पूछा था। क्योंकि आज संडे था और इस दिन मामूल के मुताबिक अमूमन हॉस्टल में ही रहती थी वो। अपने छोटे छोटे काम निपटाती थी और पूरे हफ्ते की थकन भी उतारती थी और बाकी के दिन तो उसके बहुत मसरूफ गुजरते थे। सभी उसकी इस रूटीन से वाकिफ थे, इसीलिए उसकी रूममेट उससे सवाल कर रही थी। आज भी उसका यही इरादा था कि कुछ देर पहले शावेज की कॉल आ गई थी कि वो उसे 15 मिनट तक लेने आ रहा है, तो वो उसे तैयार मिले और उसकी सुने बगैर कॉल काट किया था। तो मजबूरन हेजल को उसकी बात माननी पड़ी थी। मैं वो किसी जरूरी काम के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। हेजल ने अपने बैग से बगैर नजरें हटाए जवाब दिया और फिर जल्दी से कमरे से निकल गई, जबकि आज उसकी रूममेट उसका झूठ आसानी से पकड़ती इस्तज़ाइया हंसती थी। शावेज हेजल को लिए अपने अपार्टमेंट में आया था। यहाँ दाखिल होते हेजल बेचैनी और घबराहट का शिकार हुई थी, लेकिन आज इस अपार्टमेंट में आते हेजल ने हसरत से इन दरो दीवार को देखा था। शावेज से निकाह होने के बाद एक इज्जतदार पनाह गाह की उम्मीद दिल में जागी थी और अब वो टूटने लगी थी। सर, आप यहाँ कब से रह रहे हैं और हमेशा अकेले ही रहे हैं क्या? हेजल ने शावेज के पीछे चलते पूछा। काफी अरसे से अकेला ही हूँ। शावेज पहले उसके सवाल पर ठटका, फिर लापरवाही से जवाब दे गया। जब मैं रुखसत होकर यहाँ आ जाऊंगी तो फिर आप अकेले नहीं रहेंगे। हेजल ने बेख्तियारी में बोलते अपने लब भींच गई थी, फिर जल्दी से बात बदल गई। मैं तो संडे को अपने रूम को साफ करती हूँ, अपने कपड़े वॉश करती हूँ और ज्यादा सारा सोती हूँ। आप क्या करते हैं? वो लाउंज में मौजूद सोफे पर जा बैठी थी। मैं बस सोता हूँ। शावेज ने हेजल को देखा, जिसका चेहरा स्पॉट सा था। वो यहाँ आकर पुरसुकून नहीं थी और कहीं ना कहीं शावेज इसका सबब जानता था। तो फिर आज आपको भी सोना चाहिए था। नींद पूरी करना जरूरी है। हेजल ने अपनी उंगलियां मरोड़ते जवाब दिया था। आ जाओ फिर सोते हैं। मरी में तुम्हारे साथ सोने की ऐसी आदत पड़ी है कि अब सुकून से नींद नहीं आती। मैं सब बेसब्री से संडे का इंतजार कर रहा था। शावेज जो पहले ही एक तरफ खड़ा था, अब जल्दी से हेजल के पास आते वो उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर चुका था। लेकिन सर, हेजल ने बौखलाते हुए कुछ कहना चाहा था, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम मेरी नींद की इतनी फिक्र है तुम्हें, तो मुझे भी तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए। एक साथ सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। शावेज ने उसके खड़े होते ही अपने बाजुओं को उठाया तो हेजल ने गिरने के डर से उसके सीने के शर्ट को जकड़ा था, जबकि अब हेजल चुप हुई थी। उसका कुछ बोलने का दिल नहीं किया था। शावेज उसकी खामोशी महसूस करता उसे लिए कमरे में आया और पाँव की मदद से ही कमरे का दरवाजा खोलता और बंद करता वो बेड की तरफ बढ़ा था। और आज उसे नरमी से हेजल को बेड पर उतारने की बजाय कुछ फासले पर ही पटक दिया था, जिससे हेजल के मुंह से चोट के दर्द से हल्की सी चीख बरामद हुई थी, लेकिन वो नर्म से मैट्रेस में धंस सी गई थी। लेकिन शावेज गेंद की तरह उसे उछालने के अंदाज में उसका दिल जोर से धड़का रहा था। उसने सहमी हुई नजरों से शावेज की तरफ देखा तो वो भी गिरने के अंदाज में उसके करीब लेटा था। मेरी मासूम बिल्ली मेरे जाल में फंस गई है। हम्म? शावेज ने उसके चेहरे के करीब बाजू टिकाए कहा। सर, यही सही नहीं है। हेजल ने मुश्किल अल्फाज जुबान से निकाले। क्या सही नहीं है? मियाँ बीवी का एक साथ सोना? मुझे तो ये बात पता नहीं थी। शावेज ने मुस्नुई हैरानगी से दिखाई थी। मेरी बेबी गर्ल के मुंह से आज 12 क्यों बजे हुए थे? मुझे लगता है तुम्हें टाइम ठीक करना पड़ेगा। शावेज ने उसके चेहरे की तरफ देखते ड्रामाई अंदाज में कुछ कहा तो हेजल ने नासमझी से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल वो पहले चीखी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। नो सर, नो, नहीं करें ना प्लीज। हेजल ने शावेज के हाथों को पकड़ना चाहा, जो कि उसकी गर्दन और पहलू पर उसे गुदगुदाते मुसलसल हंसने पर मजबूर कर रहे थे। उसे यूं अब अपने पास मुस्कुराते पाकर शावेज के दिल में सुकून भरी ठंडक उतरी थी। वो अच्छे से हेजल की कशमकश जान रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से आंखें और कान बंद किए हुए था। हंसते हंसते हेजल की आंखों से पानी बहने लगा तो शावेज अपने हाथों की हरकत रोकते उसे देखने लगा, जो अब मुस्कुराते चेहरे के साथ अपनी आंखों में आया पानी साफ कर रही थी। अब सही है, कुछ कुछ टाइम सेट हो गया है। शावेज हेजल के सर को अपने बाजू पर करते लेटा था और दूसरा बाजू भी उसके गिर्द फैलाते उसे अपने सीने से लगाए आंखें बंद कर गया था। तो हेजल भी आंखें बंद करती अपनी सांसें हमवार करने लगी, जो ज्यादा हंसने से फूल गई थी। खामोशी और सुकून के बस कुछ ही लम्हे गुजरे थे जब शावेज के हाथों को हरकत में आता देखकर हेजल की भी बंद आंखें पट से खुली थी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? हेजल ने काफी बेतुका सवाल पूछा था। रोमांस? शावेज ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए बागी से जवाब दिया। लेकिन लेकिन हम तो सोने लगे थे ना। हाँ, मगर फिर मैंने सोचा कि पहले थकावट उतार लूं, तो ज्यादा अच्छी नींद आएगी। शावेज बोलते हुए उसके अपने होंठों से करीब तर मौजूद लबों को छूने की कुछ खोलते देखकर वो उन पर झुकते उन पर कुफल लगाते
خود بھی مدہوشی کی دنیا میں جاتا، ہیزل کو بھی اپنے ساتھ اس دنیا میں بہا لے گیا تھا۔ شاویز تو واقعی میں اپنے کہے کے مطابق اپنی تھکاوٹ اتارتا گہری نیند میں چلا گیا تھا، جبکہ ہیزل بس کچھ ہی دیر سو سکی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھل رہی تھی۔ وہ شاویز کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے تو جیسے نہ اٹھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اسے پوری طرح سے اپنے بازوں کے گھیرے میں لیے ہوئے وہ اس کی گردن اور بالوں میں چہرہ گم کیے اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ ہیزل نے کئی بار اس کے حصار سے نکلا چاہا تھا، لیکن وہ ایسا کر نہیں پائی تھی۔ تو اب وہ اپنے وجود کو تھکتے پا کر روحان سی ہو گئی تھی کہ وہ کیسے اس دیو کی قید سے باہر نکلے۔ سر سر وہ تنگ آتے ہیزل نے شاویز کے کندھے کو پکڑتے زور سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہیزل کے جگانے کے انداز سے شاویز نے فوری آنکھیں کھولتے تھوڑا سا اوپر کی طرف ہوتے اسے گھورا تھا، جو اب معصوم بنتی جھٹ اپنے ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا گئی تھی، جس پر شاویز ٹھیٹ بنتا پھر سے اپنی سابقہ پوزیشن میں لیٹا۔ تو اب کی بار ہیزل کا دل چاہا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے موجود شاویز کے بال کھینچ ڈالے، لیکن اس جن کی قید میں رہتے وہ اس کارروائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کر لے گی۔ پلیز سر اٹھے نا، شام ہو گئی ہے، مجھے ہاسٹل واپس جانا ہے، ہیزل نے اسے جگاتے پا کر بول کر ہی اٹھانا چاہا تھا۔ ہیزل کے واپس ہاسٹل جانے والی بات پر شاویز کا دل مضطرب ہوا تھا۔ دل میں تھا کہ وہ اب ہمیشہ ایسے ہی اس کی باہوں میں رہے، کیونکہ اب اس کی خوشبو اور قربت کا وہ عادی ہونے لگا تھا، جو کہ نشے سے بھری عادت بن رہی تھی۔ اپنی بات کے جواب میں بھی شاویز کے وجود میں کوئی ہلچل نہ پا کر ہیزل کوئی چارہ نہ پاتے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، لیکن کچھ پل بعد شاویز اسے اپنے حصار سے رہائی دیتا، پیچھے ہٹتا، تکیے پر سر رکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے انہیں اپنے ماتھے سے ہٹانے لگا۔ اب کی بار ہیزل نے اسے چپ اور کچھ الجھا ہوا دیکھا تھا۔ سر کیا ہوا؟ آپ کچھ اپسیٹ سے لگ رہے ہیں، نیند پوری نہیں ہوئی کیا؟ ہیزل یہ پوچھتے تھوڑا شرمندہ ہوئی کہ اس نے اس کی نیند خراب کر دی تھی، لیکن بالکل ٹھیک ہوں میں، اور نیند اچھے سے پوری ہو گئی ہے کہ اب رات کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ شاویز نے اپنی آنکھوں کو مسلتے جواب دیا تھا، بلکہ اب راتوں کو نیند کس کمبخت کو آتی تھی۔ دل اور روح تو ہیزل کی موجودگی اور ہر وقت اپنے پاس چاہتے تھے۔ ہیزل نے ایک نظر شاویز کو دیکھتے اپنے وجود پر پہنی شرٹ کو گردن کے پاس سے پکڑتے ٹھیک کرنا چاہا تھا، جب شاویز اس کے عمل پر مسکرایا تھا۔ ویسے میری شرٹ مجھ سے زیادہ تم پر سوٹ کر رہی ہے، جب میرے پاس ہو تو یہی پہنا کرو، کافی ہاٹ لگتی ہو۔ شاویز نے خود کو موجودہ کمفرٹ کی کیفیت سے نکالنے کے لیے اپنی کوہنی تکیے پر رکھتے وہ اپنا ہاتھ اور چہرہ ٹکاتے بولتے آخر میں جس طرح آنکھوں سے اشارے کرتا بولا تھا۔ ہیزل کا منہ کھلا تھا اور چہرے پر جیسے سرخ رنگ پینٹ ہوا تھا، اسے بولنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ملے تھے۔ سر آپ بہت بے شرم ہیں، آخرکار وہ اپنی شرم کو خفگی میں چھپاتی بولی تھی، اور دوبارہ سے شاویز کے شکنجے میں پھنسنے سے پہلے تیزی سے بیڈ سے اترتی وہ واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ شاویز اس کی تیزی پر ہنستا پھر سے تکیے پر سر گرا گیا تھا۔ ابراہیم نے کئی بار آفس میں شاویز سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ پھر اسے شاویز سے گھر میں بات کرنا ہی مناسب لگا تھا۔ تم کہاں گھستے جا رہے ہو؟ آفس میں آف ہونے پر شاویز گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اسی وقت ابراہیم بھی دوسری طرف سے ڈور کھولتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا، جبکہ گاڑی ناصر ڈرائیو کر رہا تھا۔ میری گاڑی سروس کے لیے گئی ہے تو میں نے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے۔ ناصر چلو، گاڑی شاہ کے گھر پر ہی جانا ہے مجھے لے کر، مجھے بھی میرا ڈرائیور وہیں گاڑی لے کر آئے گا۔ ابراہیم اسے جواب دیتا ناصر سے بھی مخاطب ہوا تو وہ جی سر کہتا گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ ابراہیم نے اپنا سیل فون نکالتے شاویز کو یکسر اگنور کیا تھا، جس پر شاویز اس کے عمل پر حیران ہوتے اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ روٹھی بیوی کیوں بنے ہوئے ہو؟ شاویز نے ونڈو سے باہر دیکھتے کہا، جب اسی وقت سگنل پر گاڑی رکی اور ابراہیم نے سامنے کی طرف دیکھتے شاویز کو جواب دینا چاہا تھا، لیکن وہ دے نہیں سکا۔ اسے خاموش دیکھتے شاویز نے چہرہ موڑتے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے ساکت سا سامنے دیکھتے وہ بھی سامنے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھتے وہ کچھ پل ساکت ہوا۔ سینے میں موجود دل تڑپ تڑپ سا گیا تھا، آنکھوں میں مرچی بھری تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی نظر وہاں سے ہٹائی تھی اور پھر ابراہیم سے اپنی نظر وہاں سے جس سے ملاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شاویز کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، وہ رخ پھیر کر ونڈو سے طرف کرتے ابراہیم سے نظریں چرا گیا تھا، جبکہ دل و دماغ میں تو وہ منظر چپک گیا تھا جب اس نے ہیزل کو ایک لوکل سی بس پر سوار ہونے کے لیے محنت کرتے دیکھا تھا۔ وہ بار بار بس پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھتی، لیکن رش ہونے کی وجہ سے دھکم پیل سے پیچھے کی طرف دھکا کھا جاتی تھی، چند قدم پیچھے ہو جاتی۔ سامنے کھڑے ہجوم میں مرد و عورتیں شامل تھیں، جن کے بیچ میں سے گزرتے آخرکار ہیزل بڑی مشکل سے بس میں سوار ہو رہی تھی۔ اس بس میں سواریوں کی تعداد دور سے ہی نظر آ رہی تھی،
کہ اب اس میں گھسنے والے مسافر یقیناً کھڑے ہو کر ہی اپنی اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ ابراہیم نے بڑی مشکل سے لب بھینچتے خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ وہ اب بھی ایک ہی بار گھر پہنچنے پر بات کرنا چاہتا تھا۔